بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمارے تک شریعت مطہرہ بھیجے ہیں، اس میں کافی سہولتیں رکھی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو جان عطا فرمائی ہے، یہ ایک قیمتی تحفہ ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے جانوں کی حفاظت کریں، اور پھر یہ تحفہ جو جان ہے وہ اللہ رب العزت کو واپس کرنا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ ایک مرتبہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک غزوے میں آپ کو احتلام ہو گیا، اور سردی بہت زیادہ سخت تھی، اور آپ نے تیمم کیا اور اپنے رفقا کی امامت فرمائی۔ یہ معاملہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ کیا آپ نے جنابت کی حالت میں امامت فرمائی؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کچھ نہ فرمایا۔ پتہ چلا کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے تیمم کا اجتہاد فرمایا، اور اجتہاد کی تقلید صحابہ نے کی، اور اس وقت تیمم کا بھی حکم جاری نہیں کیا گیا تھا۔ اب ہم کچھ سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب میں چھوٹی مچھلی مر گئی اور پھول کر اوپر آئی اور پانی میں بدبو نہ ہو تو شرعاً کیا حکم ہے؟ مچھلی آبی جانور ہے، سب میں مچھلی مر جائے یا پھول کر اوپر آ جائے تو سب ناپاک نہیں ہوگا۔ اور دوسرا سوال کیا گیا، جائیداد میں حصے کے تعین کے بعد آپسی رضامندی سے کسی کو زائد رقم دینا کیا سود کہلاتا ہے؟ جائیداد میں متعین حصے ہونے کے بعد آپسی رضامندی سے اگر کسی کو زائد رقم دیں تو یہ سود نہیں ہوگا۔ اور ایک سوال کیا گیا، میں نے ایک کتاب میں دہ دردہ حوض کے بارے میں پڑھا تھا، اس سے کیا مراد ہے اور کس کو کہتے ہیں؟ فقہا کے پاس دہ دردہ سے مراد آب کثیر ہے، اور دہ دردہ حوض کے لیے 10 گز عرض اور 10 گز طول مربع، یہ دہ دردہ حوض کہلاتا ہے۔ سردی کی وجہ سے وضو کے بجائے تیمم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یعنی اپنے جانوں کو تکلیف میں نہ ڈالو، اور اگر سردی کی وجہ سے اپنی جان فوت ہونے کا اندیشہ ہے یا بیمار ہونے کا تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ کیا غسل میں عورتوں کے بالوں کے چوٹلے میں پانی نہیں پہنچنے سے غسل ہوگا یا نہیں؟ سر کے بال اگر گوندے ہوئے ہوں تو عورت کو چاہیے کہ جڑوں تک پانی کو تر کر، یعنی پانی پہنچا لے جڑوں تک، اور بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واٹر پروف میک اپ پر وضو کرنا کیسا ہے؟ جلد تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ واٹر پروف میک اپ یعنی پانی کے جلد تک پہنچانے کو مانے ہیں تو پھر وضو درست نہیں ہے۔ اور ایک سوال کیا گیا، وضو میں مسواک نہیں کرنے سے کیا وضو میں کچھ فرق ہوگا کیا؟ وضو میں مسواک کرنا سنت ہے، اور اس میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس کام کو قبول و مقبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔